بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبل السلام کی طرف سے مدثر اقبال ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارا لیکچر بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور قبل از ہجرت اور ہجرت کے حالات کے متعلق ہوگا۔ ممکن ہے اس میں کچھ تکرار بھی ہو اور وہ سوالات بھی ہوں جو پہلے لیکچر میں آپ سن چکے ہوں، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ میں نے کافی عرصہ پہلے سے اکٹھے کر رکھے تھے۔ اب ان کو دوبارہ سے الگ کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ انشاءاللہ اس میں بھی آپ لوگوں کا فائدہ ہی ہوگا۔ تو ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کس علم کو خیر الدنیا والآخرہ کہا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی؟ تو جواب یہ ہے علم مغازی کو۔ علم مغازی سیرت کے علوم میں سے ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو علم خیر الدنیا والآخرہ کہا۔ اگلا سوال، شیبۃ الحمد اور فیاض کسے کہا جاتا تھا؟ تو جواب ہے عبد المطلب کو شیبۃ الحمد اور فیاض کہا جاتا تھا۔ اگلا سوال، ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردادا تھا، ان کا انتقال کہاں ہوا؟ غزہ میں۔ اگلا سوال، ہاشم اور اس کے بھائیوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ مجیرون، اس کا معنی ہے پناہ دینے والے۔ اور اسی طرح اقداح النزار، سونے کے پیالے، یہ بڑے سخی تھے اور پناہ دینے والے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ کہا جاتا تھا۔ اگلا سوال، قحط اور فقر و فاقہ میں سرید تیار کرنے والا پہلا شخص کون تھا جس نے قریش کو کھانا کھلایا؟ تو جواب ہے ہاشم پہلا شخص ہے، اس وجہ سے ان کا لقب ہاشم پر گیا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا، چورے چورے کرنا، ہاشم کا معنی یہ ہے۔ سب سے پہلے سرید تیار کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ بات تھی قریش میں سب سے پہلے قحط کے زمانے میں کس نے یہ کام کیا؟ تو ہاشم نے۔ ویسے سرید کی ابتدا کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس منصب کے تحت حجاج کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا تھا؟ تو جواب ہے سقایا۔ اگلا سوال، ابو البطحاء سید البطحاء کن کو کہا جاتا تھا؟ ہاشم کو۔ اگلا سوال، ہاشم عبد مناف کا بیٹا تھا، عبد مناف کا اصل نام کیا تھا؟ جواب مغیرہ۔ اگلا سوال، مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے دادا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے دادا یعنی عبد مناف، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کون سے دادا ہیں؟ تو جواب 9 نمبر کے دادا ہیں، یہ پہلے آپ کو بتلا دیا تھا۔ عبد مناف کو کیا کہا جاتا تھا؟ تو جواب ہے قمر البطحاء۔ اگلا سوال، قصی کا سب سے پہلا بیٹا عبد مناف جبکہ قصی کا نام زید، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں کیا نام تھا؟ تو جواب ہے یزید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ایک سیلاب آیا جس کو ام نحشل نامی سیلاب یا طوفان کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حضرت شفا بنت عبداللہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی۔ سوال دو بن سکتے ہیں، دایا کا نام شفا بنت عبداللہ، ان کے مشہور بیٹے کون ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف، یا یوں بھی بن سکتا ہے کہ یہ کن کی والدہ ہیں؟ تو عبد الرحمن بن عوف کی۔ چھینکنے پر یرحمک اللہ کہنا شیطان کو سب سے سخت محسوس ہوتا ہے۔ روایت کے مطابق پیدائش کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ کہا۔ تفسیر ابن مخلد کے مطابق شیطان 4 بار چیخا، جب ملعون کیا گیا اس وقت، جب آسمان سے زمین پر اتارا گیا اس وقت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت، جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی اس وقت۔ مکے میں یوسف نامی یہودی نے سب سے پہلے قریشیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی، یہ پہلے لیکچر میں بتلا چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا، یہ فارس کا ایک دریا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آپ کی والدہ ماجدہ نے رکھا۔ حزن بن سعد، یہ حضرت سعید بن مسیب
رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں، فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، آپ نے ان کا نام سہل رکھا، لیکن انہوں نے پسند نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے حضرت سعید فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ہر وقت غم، ملال، تکلیفیں، ایسی چیزیں رہیں۔ علامہ ابن جوزی کے مطابق مسلمانوں میں سب سے پہلے محمد جس کا نام رکھا گیا وہ محمد بن حاطب ہیں۔ سب سے پہلے احمد نام جعفر بن ابی طالب کے بیٹے کا رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد سب سے پہلے سویبہ کا دودھ پیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے مہاجر ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے۔ خولہ بنت منذر ام بردہ ان کی کنیت تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں کا لقب ام کبشہ، یعنی بیوی کا ام کبشہ اور ان کے شوہر کا ابو کبشہ۔ اکاز کا میلہ طیف اور نخلہ میں لگتا تھا۔ یہ میلہ بنی ثقیف اور قیس غیلان کا تھا۔ اکاز کے بعد مجنہ کا میلہ لگتا تھا ذوالقعدہ کی 20 تاریخ تک، پھر ذوالمجاز کا میلہ لگتا، یہ عرفات سے 1 فرسخ کے مقام پر۔ تو ناظرین جو میں نے پوائنٹ نوٹ کیے ہیں وہی آپ کو بتلا رہا ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے 5 دن بعد یہ سوال بن سکتا ہے، حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ پہنچی۔ نابغہ جادی کا نام عبداللہ بن قیس تھا۔ حبشیوں نے یمن پر 70 سال حکومت کی، یہ سیرت حلبیہ ہے کے مطابق ہے، اور 72 سال حکومت رہی، یہ سیرت ابن ہشام سیرت النبی از ابن کثیر کے مطابق ہے۔ آخری حبشی جو یمن کا حاکم تھا یہ مسروق تھا، جو ابرہ کا بیٹا تھا۔ اس کو ایک فارس کے شخص بہرز نے تیر مار کر ہلاک کر دیا جبکہ وہ گدھی کے اوپر سوار تھا۔ سیف بن ذی یزن ہمجری جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے متعلق خوشخبری دی تھی، پیشین گوئی کی تھی، یہ کسریٰ پرویز کے پاس گیا کہ میرے ملک پر یعنی یمن پر حبشیوں کا قبضہ ہے، تو اس نے اس کو کچھ انعام دیا۔ اس نے انعام پھینک دیا کہ میں آپ سے مدد لینے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے پیسہ دیتے ہو جبکہ میرا وطن اس طرح چیزوں سے مالا مال ہے۔ تو کسریٰ پرویز نے اپنے ایک بندے سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس موت کے قیدی پڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ موت کے قیدی بھیج دیے جائیں، یعنی سزائے موت کے منتظر۔ اگر فاتح مند ہو گئے تو آپ کو حکومت مل جائے گی، آپ کا یہ ماتحت رہے گا، اور اگر یہ مر گئے تو ویسے بھی یہ موت کے قیدی ہیں۔ چنانچہ کسریٰ پرویز نے 800 قیدی روانہ کیے جن کا سردار اس نے بہرز کو بنایا۔ انہوں نے حاکم حبشہ مسروق کو شکست دی۔ عبد المطلب کی والدہ قبیلہ خزرج سے تھیں۔ سیف بن ذی یزن حمجری نے عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خوشخبری دی۔ سیف کی کنیت ابو مرہ تھی۔ وہ محل جس میں سیف بن ذی یزن رہتا تھا اس کا نام بیت العمدان تھا، اسے یعرب بن قحطان نے تعمیر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یمن کا حاکم بازان تھا جو مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مزاز بن عمر کی بیٹی سیدہ، اس کا نام سیدہ، اس سے شادی کی جن سے 12 بیٹے ہوئے۔ پہلے عمارہ نامی لڑکی سے شادی کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اس نے شکایت کی، آپ نے کہا جب آپ کا شوہر گھر میں آئے تو اس کو کہنا کہ چوکھٹ تبدیل کر لے۔ عرب کے حجازی قبائل قیدار اور نابت کی نسل سے ہیں۔ قیدار اور نابت حضرت اسماعیل کے 2 بیٹے تھے۔ یہ زہرہ ستارے کی عبادت گاہ تھی۔ یہ درمیان میں بات آ گئی، جو بیت العمدان ہے وہ زہرہ ستارے کی عبادت گاہ تھی۔ اس بیت العمدان کے 20 منزل تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں اسے مسمار کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر شام، اس کے متعلق اہم پوائنٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ ایک قول کے مطابق 12 سال 2 ماہ 10 دن۔ سیرت حلبیہ نے 9 سال عمر لکھی ہے۔ بحیرہ کا نام جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی جرجیس تھا۔
ایک قول سرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا، اور اتنا بڑا عالم تھا کہ نصرانیوں کا علم اس پر ختم ہوتا تھا۔ بصرہ کے مقام پر وہ اپنے گرجے میں رہا کرتا تھا۔ اس سفر میں 7 رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، جو بحیرہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اسی موسم میں وہ آخری نبی ملک شام کا سفر کرے گا۔ بحیرہ نے ان کو سمجھایا کہ یہ بتلائیے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جو تمہاری کتابوں میں بھی مذکور ہے، جس کا ہونا لازمی ہے، کیا تم اس کو نقصان پہنچا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تب وہ بحیرہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے اور اس کے پاس رہنے لگے۔ مسعودی کے بقول بحیرہ کا تعلق قبیلہ عبد القیس سے تھا۔ بحیرہ نے سب کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں شریک نہیں ہوئے، تو اس نے پوچھا کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ سوال یہ ہے بلانے کے لیے گیا کون تھا؟ تو کہتے ہیں حارث بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوس سے کھانے کی دعوت میں بلا لایا۔ ایک قول کے مطابق بلا کر لے آنے والے صدیق اکبر تھے۔ بحیرہ نے لات و عزیٰ کی قسم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ سوال پوچھو، ان کی قسم مجھے مت دو۔ پھر اس نے اللہ پاک کے نام کی قسم دی۔ پھر بحیرہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا گیا، تو بحیرہ نے ناشتے میں کیک اور زیتون کا تیل بطور زاد لا دیا۔ بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے ایک صحابی بھی ہیں، جو حبشہ سے آنے والے 8 آدمیوں میں سے ایک تھے۔ ان سے شراب کی حرمت کے متعلق حدیث بھی مروی ہے۔ یہ وہ بحیرہ نہیں جو سفر شام میں تھے۔ بعض لوگ ان کو صحابی میں شمار نہیں کرتے، وہ کہتے وہ تو پہلے انتقال ہو گیا۔ تو یاد رکھیے وہ اور ہیں، یہ اور ہیں، صرف نام کے اندر اشتراک ہے۔ اب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت، اس کے متعلق اہم پوائنٹس۔ سب سے پہلے مہاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائی اور پھوپھی زاد حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی قیامت میں سب سے پہلے اول آسان حساب کتاب کے لیے یہی بلائے جائیں گے۔ دوسرے مہاجر حضرت عامر بن ربیعہ ماں اپنی زوجہ لیلہ بنت ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہما، تنہا ہجرت کرنے والی پہلی عورت حضرت ام سلمہ، یہ 1 سال تک روزانہ دن بھر مقام ابتا میں بیٹھ کر روتی رہتی۔ جب ابو سلمہ ہجرت کرنے لگے، اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ زوجہ کے خاندان والوں نے کہا کہ آپ جاتے ہو تو چلے جاؤ، ہم اپنی لڑکی نہیں دیتے۔ چنانچہ ان کو مجبوراً یہی رہنا پڑ گیا، اور ان کا بیٹا تھا وہ لے لیا ابو سلمہ کے خاندان والوں نے۔ یہ 1 سال تک یہاں پہ بیٹھی روتی رہی، پھر بالآخر ان کو بھی اجازت دے دی گئی۔ مقام تنعیم تک یہ پہنچی تھیں حضرت عثمان بن ابی طلحہ، جس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ ہو لیے اور مدینہ کے قریب چھوڑ آئے اور کہا کہ یہ سامنے مدینہ ہے، آپ کے شوہر ادھر رہتے ہیں۔ پھر یہ واپس چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ہجرت دکھلایا گیا خواب میں۔ سب سے پہلے مہاجر جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو وہ ہے جنہوں نے خود ہجرت کی، ایک وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 آدمیوں کے ہمراہ ہجرت کی۔ ہجرت کے موقع پر اپنا مال دے کر بہترین نفع کی حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اگر تفسیر میں پوچھا جائے یہ آیت کس کے متعلق نازل ہوئی تو حضرت صہیب رومی۔ حضرت صہیب رومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو یحییٰ کی کنیت سے پکارا۔ ابو احمد بن جحش نابینا مہاجر تھے، یہ شاعر تھے۔ ان کی بیوی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، نام فارعہ۔ ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب۔ ہجرت کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیاش بن ابی ربیعہ، حشام بن ابو العاص نے مقام صرف سے آگے بنو غفار کے تالاب کے قریب مقام تنازب پر اکٹھا ہونے کا عہد و پیمان کیا۔ صبح کو حشام نہیں پہنچ سکا کیونکہ وہ روک لیا گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام قباء میں کن کے پاس رہا؟ تو رفاع بن عبد المنذر کے پاس ان کا قیام رہا، کفار دار الندوہ میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق وہ پہلے خلاصہ بتلایا صحابہ کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے اور بیڑیوں میں جکڑنے کا مشورہ دیا ابو البختری نے، جلاوطنی کا مشورہ دیا ابو الاسود نے، قتل کا مشورہ دیا ابو جہل لعین نے، شیطان نے جو شیخ نجد کی شکل میں آیا ہوا تھا ابو جہل کی تائید کی۔ کفار کا اجتماع کس دن ہوا تھا؟ تو اس دن کو یوم الزحمہ یعنی ازدحام اور بھیڑ کا دن کہا جاتا ہے، اور یہ اجتماع بیعت عقبہ کبریٰ یعنی دوسری جو بیعت ہوئی اس کے 2.5 ماہ بعد کفار نے یہ اجتماع منعقد کیا۔ جمعرات کا دن تھا، سفر ہجرت 26 صفر 14 نبوت اگر محرم سے شروع کیا جائے ہجری سال کو، بمطابق 12 ستمبر کو دن کے پہلے پیر تاریخ کا خطرناک اجتماع منعقد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جبریل امین نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، سبز حضرمی چادر اوڑھنے کا کہا۔ اس چادر کی لمبائی 4 ہاتھ، چوڑائی 2 ہاتھ اور 1 بالش۔ عیدین اور جمعہ کے موقع پر آپ یہی چادر اوڑھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول سرخ رنگ کی تھی، باقی فرماتے ہیں سبز رنگ کی تھی، راجح سبز رنگ ہے۔ ہجرت بروز سوموار ہوئی، ماہ ربیع الاول از ابن کثیر، یعنی اس سے مراد یہ ہے غار ثور سے آگے کا سفر، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جب تشریف لے گئے اس وقت سفر کا مہینہ تھا۔ ہجرت کی اجازت ملنے اور حضرت ابوبکر کی ہمراہی کا سن کر خوشی سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی ہے تو خوشی سے رو پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے تب پتہ چلا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قصوہ اونٹنی تھی، اس کی قیمت 400 درہم تھی۔ اونٹنی خلافت ابو بکر تک زندہ رہی، پھر یہ مر گئی۔ ابن اسحاق واحد ہیں جو کہتے ہیں جدہ اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا۔ ہجرت کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرمایہ کتنا تھا؟ 6000 درہم۔ ابن خلدون فرماتے ہیں 6000، 5 یا 6000، یہ شک والی بات ہے، یہ طبری میں ہے، ابن کثیر میں ہے، ابن حشام نے یہ اور ابن خلدون نے 6000 کا عدد ہی لکھا ہے، 5 یا 4000 درہم یہ سیرت حلبیہ نے لکھا ہے۔ قبول اسلام کے وقت حضرت صدیق اکبر کے پاس سرمایہ 40,000 درہم یا 40,000 دینار، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرتے رہے یہاں تک کہ ہجرت کے وقت 4,000 یا 5,000 درہم بچ گئے تھے۔ مکہ سے روانگی 27 صفر بروز جمعرات 13 نبوی، اگر سال کی ابتدا محرم سے تسلیم کریں تو 14 نبوی بنتا ہے، جیسا کہ الرحیق المختوم والے نے لکھا ہے۔ ابو جہل جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ آیا۔ بد زبان اور لعین نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا، جب انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے تو اس نے تھپڑ مارا۔ مکہ کا کھوجی قرز بن القمہ تھا جو نشانات کے ذریعے غار کے منہ تک آ گیا تھا۔ عبداللہ بن اریقط سفر ہجرت کا رہبر تھا، اس کا تعلق وائل بن بنی بکر سے تھا، یہ عاص بن وائل کا حنیف تھا، اس کی ماں بنی سام بن عمر کی عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جنوب کی طرف یمن کی جانب جانے والا راستہ اختیار کیا، حالانکہ مدینہ شمال کی طرف ہے۔ ایسا اس لیے کیا تاکہ ان کو شک ہی نہ پڑے، کیونکہ مسلمان مکہ کی طرف ہجرت کر رہے، مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو ان کا تعاقب بھی مدینہ کی طرف ہوتا مشرکین کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے باہر تشریف لے گئے تو یمن کا راستہ اختیار کیا جو جنوب کی طرف ہے۔ غار ثور کا مکہ سے فاصلہ 5 میل۔ عامر بن فہیرہ کا مالک طفیل تھا، طفیل بن عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا اخیافی بھائی تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر بن فہیرہ کو خرید کر آزاد کیا۔ جب مشرکین غار کے منہ تک پہنچے تو کسی نے کہا غار کے اندر جا کر دیکھو۔ اس پر امیہ بن خلف بولا غار پر اتنے جالے لگے ہیں جو شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہوں گے۔
ایک قول یہ بھی ہے غار ثور کے منہ پر ایک درخت اگایا جس کا نام عشار تھا، دوسرا قول اس درخت کا نام ام غیلان تھا۔ غار ثور میں بکریوں کا دودھ لاتے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین کی خبریں لاتے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانا لاتی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں حضرت صہیب رومی کو یاد کیا، کیونکہ پلان اس طرح تھا، منصوبہ اس طرح تھا، اکٹھے ہجرت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے پاس بھیجا، مگر ان کو ہر بار نماز میں مشغول پایا، لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت نہ کر سکے۔ ذات النطاقین حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ سب سے پہلے جس نے نطاق کا استعمال کیا وہ حضرت ہاجرہ ام اسماعیل علیہ السلام۔ سفر ہجرت میں سراقہ بن مالک کا واقعہ پہلے پیش آیا، جبکہ ام معبد کا واقعہ وہ بعد میں پیش آیا۔ سراقہ کا گھر مقام قدید میں تھا۔ سراقہ کو امان نامہ حضرت عامر بن فہیرہ نے لکھ کر دیا، یہ چمڑے پر لکھا گیا۔ ایک قول کے مطابق امان نامہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، ابن خلدون نے صدیق اکبر کا نام لکھا ہے۔ ممکن ہے دونوں نے لکھا ہو، سراقہ کے کہنے پر صدیق اکبر نے بھی لکھ دیا ہو۔ سراقہ کی سواری مادہ گھوڑی تھی، اس کا نام عود رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کسریٰ بن ہرمز کے کنگن پہننے کی خوشخبری دی، یہ خوشخبری عہد فاروقی میں مکمل ہوئی۔ کسریٰ کے مسند اور فرش کا جو ٹکڑا، یہ اس کی مناسبت سے سوال ہے، جس کا نام بہار تھا، حضرت علی کے حصے میں آیا، آپ نے وہ 50,000 دینار میں فروخت کیا۔ کسریٰ کے مال غنیمت میں 3 شہزادیاں بھی دیں، ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، ان سے حضرت سالم پیدا ہوئے جو حضرت عبداللہ بن عمر کو دی گئی، سالم پیدا ہوئے جو حضرت عمر کے پوتے تھے۔ ایک محمد بن ابی بکر کو دی گئی، ان سے قاسم پیدا ہوئے۔ تیسری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، ان سے علی پیدا ہوئے جن کا لقب زین العابدین تھا، یہ سیرت حلبیہ والے نے یہ لکھا ہے۔ سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ طائف سے واپسی کے موقع پر مقام جعیرانہ پر مسلمان ہوئے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے یہ کب مسلمان ہوئے، اہم سوال ہے۔ سفر ہجرت میں کل 3 اونٹ تھے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہوئے، ممکن ہے کبھی ایک اپنی اونٹنی پر تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اونٹنی پر سوار ہوں، بہرحال اونٹنیاں یا اونٹ سفر ہجرت میں کل 3 تھے۔ غار ثور میں قیام کی راتیں جمعہ کی رات، ہفتہ کی رات اور اتوار کی رات۔ ام معبد کا نام عاتقہ، ابو معبد کا نام اقسم بن عبد العزیٰ۔ راہ مدینہ میں دوسرا قیام ام معبد کے ہاں کیا۔ ام معبد کا گھر مقام قدید میں تھا، سراقہ کا بھی مقام قدید میں تھا، لیکن سراقہ کا تھا اس جانب جو مکہ کے قریب ہے، اور ام معبد کا تھا اس جانب جو مدینہ کے قریب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے، یہی وجہ ہے جب آپ ابو جہل کی گردن پہ بیٹھے تو ابو جہل لعین نے کہا کہ بکریوں کے چرانے والے تو اونچی جگہ پہ آ گیا ہے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ اسلم کے ایک شخص نے اپنا اونٹ مدینہ تک دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سواری پیچھے رہ گئی سفر کی، مسلسل سفر کی وجہ سے، تو قبیلہ اسلم کے ایک شخص نے ایک اونٹ دیا مدینہ تک۔ جس نے اونٹ دیا تھا اس کا نام تھا اوس بن حجر اسلمی، اور اونٹ کا نام تھا ابن ردا، اس اونٹ کا نام تھا۔ اس نے اپنا غلام بھیجا، اس کا نام تھا مسعود بن حنیدہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں 3 دن رہنے کا کہا گیا تاکہ لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر دیں۔ حضرت حمزہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سنا تو کہا مجھے بھی مکہ سے لے چلو، چنانچہ مقام تنعیم تک پہنچے تھے کہ یہ فوت ہو گئے۔ پوچھا جا سکتا ہے کون سے مریض تھے جو مقام تنعیم تک پہنچے اور فوت ہو گئے، تو وہ حضرت حمزہ بن جندب ہیں۔ ام معبد کی وہ بکری، وہ مڑیل سی بکری جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے سے دودھ جاری ہو گیا، وہ عام الرمادہ تک زندہ رہی، یعنی 17 یا 18 ہجری تک عام الرمادہ جو قحط کا سال ہے۔
معبد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک کے لقب سے یاد کرتی تھی۔ حضرت بریدہ اسلمی وہ بھی تعاقب میں آیا، 70 سواروں کے ساتھ مسلمان ہوا۔ بریدہ بنو سہم قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ منزل مراد مدینہ میں قدم رنجا۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بروز 12 ربیع الاول۔ سیرت حلبیہ طبقات ابن سعد یہ 12 ربیع الاول بتلاتے ہیں، مگر الرحیق المختوم میں ہے قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول بروز سوموار تشریف لائے۔ مسجد قباء کی تاسیس جس کو مسجد تقویٰ کہا جاتا ہے، اس کی تکمیل حضرت عمار بن یاسر نے کی۔ تاسیس اور بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، جبکہ اس کی تکمیل حضرت عمار بن یاسر نے کی۔ اسی مسجد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گھر سے وضو کر کے آئے اور اس مسجد میں آ کے نماز پڑھے تو نماز کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ اہل قباء کی تعریف کی گئی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ پوچھا گیا آپ کیسے طہارت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پیشاب پخانے کے بعد، پتھر اور ڈھیلوں کے استعمال کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ ان میں پہلا شخص جو پانی سے استنجا کرتا تھا وہ اویمر بن سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل قباء میں پہلے شخص ہیں جو پانی سے استنجا کرتے تھے۔ محلہ بنی سالم کے وادی رانونہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کیا اور اس میں 100 لوگ شریک تھے۔ پوچھا جا سکتا ہے اسلامی تاریخ کا پہلا جمعہ کہاں پہ قائم ہوا؟ محلہ بنو سالم کے وادی رانونہ میں۔ اس میں کتنے لوگ شریک تھے؟ تو جواب 100 لوگ۔ اہل قباء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خبر ایک یہودی نے دی۔ اس یہودی کا نام سیرت کی کتابوں میں مجھے کہیں نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق سفید لباس میں ملبوس تھے۔ یہ لباس راستے میں حضرت زبیر اور طلحہ بن عبید اللہ نے پہنوائے تھے۔ یہ لوگ ملک شام سے تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، آ رہے تھے۔ راستے میں ملاقات ہوئی، انہوں نے تحفے دیے، آپ نے اور صدیق اکبر نے وہ لباس زیب تن کیا۔ یہ لوگ ملک شام سے آ رہے تھے۔ قباء میں 500 سے زائد انصار نے ہتھیار سجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے روز بھی دیکھا اور وفات کے روز بھی۔ میں نے ان دنوں جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا، ایک انتہائی خوشی کا منظر، دوسرا انتہائی غم کا منظر۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے پاس قیام کیا؟ تو کلثوم بن ہدم کے گھر میں قیام کیا۔ بعض روایات میں جو آتا ہے حضرت سعد بن خیثمہ ان کے گھر میں قیام نہیں تھا، بلکہ ان کی بیٹھک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتیوں سے ملا کرتے تھے، کیونکہ غیر شادی شدہ تھے، اس وجہ سے ان کا گھر بیت العزاب یا منزل العزاب کہلاتا تھا، یعنی کنواروں کا گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے ملاقات حضرت سعد بن خیثمہ کے گھر میں ہوتی تھی۔ کلثوم بن ہدم کا انتقال بدر سے پہلے مقام یسیر پر ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام حبیب بن اساف کے گھر مقام سخ میں، آپ ان کے پاس رہے تھے۔ دوسرا قول، آپ خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہے۔ ابن اسحاق کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قباء میں قیام 4 دن رہا، بخاری کی روایت کے مطابق 14 دن ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ میں آپ کا قیام 7 ماہ رہا۔ دوسرا قول ہے ربیع الاول سے لے کر اگلے سال سفر تک ان کے ہاں قیام کیا، یعنی 11 ماہ۔ مدینہ میں سب سے پہلا تحفہ زید بن ثابت نے پیش کیا، اور وہ سرید کا بڑا پیالہ تھا جس میں گھی، روٹی اور دودھ تھا، ان کی والدہ نے تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی۔ دوسرا تحفہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا تھا، وہ بھی سرید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع کو مکہ بھیجا، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہن کو لانے کے لیے آپ نے 2 اونٹ اور 500 درہم بھی ان کو دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو لانے کے لیے حضرت عبداللہ بن ابی بکر کو بھی ان کے ہمراہ کیا۔ جب یہ مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حارثہ بن نعمان کے مکان پہ ٹھہرایا ہے۔ یہ مدینہ کے شخص ہیں، ان کے زیادہ مکانات تھے۔
مدینہ پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت اسعد بن زرارہ کے پاس رہی۔ اگر سوال آ جائے اونٹنی اسعد بن زرارہ کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس۔ مدینہ جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف صدیق اکبر تھے۔ قباء سے جب آپ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، جہاں مسجد قباء بنائی گئی وہاں پہلے کلثوم بن ہدم کے چوارے سکھائے جاتے تھے۔ اس جگہ پر مسجد قباء اور مسجد نبوی کی دوسری اینٹ صدیق اکبر نے، جبکہ تیسری اینٹ حضرت عمر نے رکھی، چوتھی اینٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، یہ یثرب نامی شخص کی طرف منسوب تھا۔ مدینہ کا نام فاضحہ بھی ہے کیونکہ یہاں برائی کرنے والا چھپ نہیں سکتا، ضرور رسوا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول، ان کا نام خالد بن زید تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی موجودہ مسجد نبوی والی جگہ پہ بیٹھ گئی تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا جبار بن صخر، وہ اونٹنی کو کچوے دینے کی کوشش کرتا رہا، یعنی اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کرتا رہا۔ کیوں؟ اس امید اور تمنا پر کہ وہ ہمارے محلے میں آ جائے۔ اس کا تعلق محلہ بنو سالم سے تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دینی بھائی بنائے گئے۔ تو ناظرین، یہ تھے چند اہم سوالات اور اہم پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ مزید جو کچھ رہ گیا وہ بھی اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ غزوات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔